کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تراویح کی نماز میں سجدہ سہو کرنا کیسا ہے؟ اگر تراویح پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسٹیک ہو گئی، عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہوں یا مرد حضرات پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو وہ امام خود دیکھے گا کہ کہاں پر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا عورتیں پڑھ رہی ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، سجدہ سہو 3 چیزوں سے واجب آتا ہے۔ پہلا ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض۔ یعنی ترک واجب یعنی کہ واجب کے چھوٹ جانے سے، جو نماز کے اندر واجبات ہیں نا، جو نماز کے اندر کی جو واجبات اور فرائض ہیں، ان میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے تکرار واجب، اگر واجب کو ہم نے 2 مرتبہ ادا کر دیا، 2 مرتبہ ہم نے واجب کو ادا کر لیا، تو پھر اس سے بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو کرنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ تیسرا ہے تاخیر فرض، فرض کے ادا کرنے میں دیری ہو جائے، جو نماز کے اندر جو چیزیں فرائض ہیں نا، اگر ان میں سے کسی ایک فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، دیری ہو جائے گی، تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تراویح میں بلا ترتیب قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آپ تراویح میں کہ ایک آیت ادھر سے پڑھ لی، ایک سورت ادھر سے پڑھ لی، ایک سورت ادھر سے پڑھ لی، تو اس سے آپ کی تراویح تو ہو جائے گی، لیکن یہ اس سے ترتیب کے خلاف ہے، قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے۔ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے پڑھیں گے، چونکہ نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی نماز پڑھیں تو اس میں جو سورت، بڑی سورت اور ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہو وہ پہلی رکعت میں پڑھیں، اور دوسری رکعت میں پہلے کے مقابل چھوٹی سورت ہو، اور ترتیب کے اعتبار سے بعد والی سورت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھیں۔ تراویح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر کب پڑھیں؟ اگر کسی انسان کی تراویح چھوٹ گئی ہے اور وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح نہیں پڑھ سکا ہے، تو جو تراویح کی جو ٹائمنگ ہے نا، اور تراویح کا جو وقت ہے کب سے کب تک رہتا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں نہیں پڑھ سکے اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی لیکن تراویح نہیں پڑھ سکے، تو آپ پوری رات میں کسی حصے میں بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ تراویح کا وقت ہے۔ لیکن اگر تراویح آپ نے پوری رات نہیں پڑھ پائے اور وقت نکل گیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، تراویح کی قضا نہیں ہے، کیونکہ فرض کی قضا ہوتی ہے اور تراویح جو ہے وہ سنت ہے، اس لیے آپ اس کو اگلے دن نہیں پڑھ سکتے۔ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن تراویح کی نیت کرنے کے 2 طریقے ہیں اگر آپ زبانی طور پر نیت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اکٹھا 20 رکعت تراویح کی نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں 20 رکعت نماز تراویح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، اور پھر ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں، 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت تراویح کمپلیٹ کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت پر آپ نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، پھر 2 رکعت تراویح، 2 رکعت، اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہم تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہ نیت ہو گئی، وہی کافی۔ تراویح کی 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کو ایک دعا جو تراویح کے 4 رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد جب بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ یہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو اصل چیز ہے، سنت ہے تھوڑی دیر بیٹھنا، ٹھیک ہے، وقفہ کرنا، رکنا۔ اگر آپ کو زیادہ ضروری ہے، چونکہ وہ قضا ہے، وہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو پڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو ادا کرنے میں آپ جو اصل ثواب ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی پڑھتی رہیں، اور اس کے علاوہ جو تراویح ہے اس کا بھی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو بھی تراویح کو بھی پڑھتے رہیں۔ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہوں اور 2 رکعت چھوٹ جائیں تو کیا کریں؟ تو پھر آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد جب امام پوری نماز پڑھا دے، اس کے بعد آپ جب تراویح پڑھ چکے اس کے بعد آپ کی جتنی بھی رکعتیں تراویح چھوٹی ہیں، 2 یا 4 یا 6، تو آپ پھر اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں کمپلیٹ۔ دکانداری کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، وہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہے دکانداری، اور یہ اس میں دین کا فائدہ ہے، اس میں قیامت کے دن بہت بڑا اجر و انعام اس پر ملے گا۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسی ایک سجدے پر جنت میں ایک ایسا محل تیار کرتا ہے جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ تو پھر آپ اگر دکانداری کریں گے تو ایسا ایک گھر بھی آپ نہیں بنا پائیں گے نا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ اجر و انعامات عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں
کیونکہ ہمارے دنیا میں ابھی ظاہر نہیں ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور ہمیں تو یقین ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اس لیے یقین رکھتے ہوئے خصوصی طور پہ مکمل یقین کے ساتھ اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو تراویح کی نماز